مختصر حمد و صلات کے بعد یہ 15 شعبان گزری ہے، پرسوں چوتھ۔ آپ نے دیکھا کہ کس قدر لوگ ذوق شوق سے بڑھ چڑھ کر اس رات کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اس رات کو جاگتے ہیں، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام ہوتا ہے، بڑا ذوق شوق لوگوں کے اندر نظر آتا ہے۔ اصل میں نے جو چیز کا تجربہ کیا نا، وہ لوگ شارٹ کٹ چاہتے ہیں، لوگ آسانی چاہتے ہیں کہ جناب زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، بس جوں توں میں کام سر جائے۔ جس طرح مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، خصوصاً جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر سے شیاطین جنات بھاگ جاتے ہیں۔ ہن کیڑا بندہ 3 گھنٹے بہ کے سورۃ البقرہ پڑھے؟ اس تو بہتر نہیں چپ کر کے دربار تے جا کے ایک دیوا بال آؤ تے گھر جناب روشن دا روشن، چپ کر کے بابا جی کے پاس جائیں اور ایک چٹ لکھوائیں اور اس کو گلے میں لٹکا لیں، پانی پہ دم کروائیں اور گھر لا کر چاروں کونوں میں تھوڑا تھوڑا چھڑک دیں، جناب جنات غائب۔ یعنی شارٹ کٹ چاہتے ہیں ہم۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے دین اسلام اتارا ہے، اس میں ہمیں جادو ٹونے کا علاج بتایا گیا، اس میں ہمیں نظر بد کا علاج بتایا گیا، اس میں ہمیں مصیبتوں سے جان چھڑانے کا علاج بتایا گیا۔ مثال کے طور پر کسی پر جادو ٹونا ہو جاتا ہے، نظر بد ہو جاتی ہے، تو کیا تعلیم ہے؟ آخری 2 صورتیں معوذتین جسے کہتے ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا جائے، سورۃ فاتحہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا جائے، آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا جائے۔ مصیبتوں سے بچنے کے لیے اذکار بتائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کیڑا بندہ 10-15 منٹ لاوے، ساڈے کو کیڑا اتنا ٹائم ہے گا؟ کیڑا بندہ 10-15 منٹ بہ کے ہن اذکار دی ایک لمبی لسٹ پوری کرے، صبح شام جناب روٹین نہ بہ کے 3 واری آخری 2 صورتاں پڑھے، پھر شام سونے سے پہلے ایک دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، جو سنت طریقہ ہے۔ اس کا تو ٹائم ہی نہیں نا ہمارے پاس، اس کا تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے۔ جو مسنون طریقہ، جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، اتنا پیارا صاف ستھرا دین، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ تے اب اتنے مشکل کام کرنے کے بجائے چپ کر کے جناب ایک تعویذ لکھواؤ بابا جی کو اور گلے چ پا لو، ساریاں مصیبتاں بھی دور۔ اب مصیبتوں سے بچنے کے لیے اتنے لمبے اذکار کرن دی بجائے رکشے پیچھے جتی ٹنگ لو، کوٹھے اتنے ہانڈی مودی مار دیو کالی کر کے، تے جناب سارے معاملات سیدھے، گھر بھی بچ گیا نظر بد سے، مصیبتوں سے بھی جان چھوٹ گئی اور محنت بھی نہیں کرنی پڑی۔ یہ تو یعنی کہ وہی بات ہے نا، اپنے آپ کو دھوکہ دینا۔ اسی طرح یہ حال ہے۔ ہن کیڑا بندہ ڈیلی 5 نمازاں پڑھے، کیڑا بندہ 5 واری ڈیلی وضو کرے، پھر سردیاں 'ਚ ٹھنڈے پانی نہ وضو کرے، کیڑا بندہ 5 واری دکان چھڈ کے مسجد چاوے، 5 واری جناب بیوی بچے چھڈ کے، یار چھڈ کے، عیش و عشرت چھڈ کے، موج مستی چھڈ کے، شغل میلے چھڈ کے 5 واری دیہڑی 'ਚ مسجد چاوے، کیڑا بندہ کدے کو اتنا ٹائم آ؟ اس تو بہتر نہیں کہ سال 'ਚ 1-2 راتاں جاگیاں، جناب شب معراج جاگی، شب برات جاگی، لیلۃ القدر جاگی، تے سارے معاملے سیدھے۔ کوئی لوڑ نہیں ڈیلی 5 نمازاں پڑھن دی، کوئی ضرورت نہیں جنابے والا اتنی محنتیں کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں۔ مولویاں دے پیچھے نہیں لگنا۔ مولوی جو کہتے ہیں ان کی بات، مولوی تو دین ہی مشکل بنایا ہوا ہے مولویوں نے، مولوی تو باتیں ہی بڑی سخت سخت بتاتے ہیں، جن دڑانے تے 3 گھنٹے سورہ بقرہ پڑھو۔ نہیں ساڈے کو نہیں اتنے مشکل کام ہوندے۔ اسی جنابے علی شارٹ کٹ چاہنے ہاں۔ اسی کہنے کہ بابا جی کوئی ایسی پھوک مارو، ایسی 1-2 پھوکاں مارو جڑا ساڈے جڑیاں نا تقدیراں سور جان۔ یہی حال ہے جناب، یہ سارا نچوڑ ہے لوگوں کی سوچ کا کہ لوگ محنت نہیں کرنا چاہتے، لوگ جد و جہد نہیں کرنا چاہتے، لوگ چاہتے ہیں بس بیٹھے بٹھائے، نہ محنت کرنی پڑے، نہ کوئی جناب والا کوئی مشقت کرنی پڑے، اور بیٹھے بٹھائے ہمارے کام سنور جائیں۔ وہ جناب جن نے شب برات جاگی، او دا پتہ جڑ گیا، او دی تقدیر سیدھی ہو گئی، او دے جناب علی جو تقدیر بدبخت بھی لکھا ہوا تھا، جس نے عبادت کر لی ہے اس رات میں، بس وہ
خوش نصیب ہو گیا، رزق لکھا گیا پورے سال کا اس کا، اور سارے معاملات جناب ایک رات میں یہ مولویوں نے گیڑے میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی مولویوں نے لوگوں کو ایسا دین جو اللہ کا پسندیدہ تھا اسے پیچھے اگنور کر کے اور ایسے شارٹ کٹ بتا دیے اور امت کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ یہی وجہ مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں ویران ہیں، اور سارا سال بے ایمانیاں کرنے والے، سارا سال جن کو پتہ نہیں بے ایمانی کرنے کا وبال کیا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنے کا اللہ کی طرف سے کیا عذاب آئے گا، کیا سزا ہمارے اوپر نازل ہوگی، کسی کو پتہ نہیں ماں باپ کے ادب کا، بڑوں کے ادب کا، کسی کو پتہ نہیں دین ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ سارا سال رکھ کے جناب چھری پھیرو، رکھ کے جناب علی بے ایمانیاں کرو، جھوٹ بولو کاروبار کے اندر، اور پورا سال بے ایمانیاں کرنے کے بجائے مسجد دے نیڑے بھی نہیں آنا، تو سال بعد جناب شب برات جاگنی ہے، شب معراج جاگنی ہے، لیلۃ القدر جاگنی ہے، بس کام سیدھے۔ نہیں میرے بھائی، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ دین اسلام نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، اگر ان کے مطابق عمل نہ کیا، اگر ان کو ایگزیکٹ فالو نہ کیا، جس طریقے سے اللہ کی منشا ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، اگر اس طریقے سے نہ چلے تو پھر آپ لاکھ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھیں کہ جی رات جاگ لی، ہم بس بخشے بخشائے ہیں، ہمارے معاملات سیدھے ہو گئے ہیں۔ یہ آپ نے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ لیا بس، اس کے علاوہ اس کا کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تب پتہ چلے گا جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب زندگی کی جو سانسیں اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے اپنی اصلاح کرنے کی، اپنے آپ کو سنوارنے کی، اللہ اور اس کے رسول کی سچی سچی تعلیمات کے مطابق چلنے کا جو موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے جنت بنانے کا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق چل کے جو جنت ہم حاصل کر سکتے ہیں اس زندگی میں، جب یہ زندگی ختم ہو گئی، جس دن آنکھیں بند ہو گئیں اور جب پرے نہ لتر فرشتوں سے، تو پھر پڑا چلنا ہے کہ جناب وہ دنیا میں 5 نمازیں پڑھنی تھی، 5 وقت مسجد میں آنا تھا، وہ کدھر گئی شب رات کی محنت، کدھر گئی شب معراج کی راتوں کو جاگ کے اپنی آنکھیں سجانا، کدھر گئی اتنے جناب حلوے پوریاں پکا پکا کے اور مال بھی تقسیم کرنا، اپنے آپ کو بھی جناب تنگی اور مشقت میں ڈالنا۔ فرشتہ نے کہنا ہے لمحے پہ آئیو، کوئی اس کا اجر نہیں ہے۔ کیوں اجر نہیں ہے؟ کیوں بھئی؟ ہم نے تو محنت ہی بڑی کی تھی، ہم نے تو رات جاگی تھی، ہم نے تو بڑی جناب صدقہ و خیرات کیا تھا، بڑا لوگوں کو کھانے کھلائے تھے، کیوں نہیں اس کا اجر مل رہا؟ فرشتے پھر بتائیں گے کہ تمہیں جو نبی بھیجا گیا تھا اس نے نہیں کہا تھا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم نہیں ہے وہ عمل مردود ہے۔ وہ فرشتے لمحے پالیں گے، پھر فرشتے نہیں دیکھیں گے اس نے راتیں جاگی تھیں، فرشتے یہ نوٹ کریں گے کہ اس نے زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق گزاری ہے کہ نہیں گزاری، جس طرح رسول نے عبادت کا حکم دیا تھا ویسے ہی عبادت کی ہے کہ نہیں کی، کہ اپنی مرضیاں کرتا رہا۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ رسول کی تابع داری میں کامیابی ہے، کہتا ہر کوئی ہے، لیکن کڑوی باتیں آپ کو کوئی کوئی بتائے گا، سچی باتیں، کیونکہ ہمیں خوف ہے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے، ہم نے آپ سے مال نہیں بٹورنے، ہم نے آپ سے کوئی دنیاوی معاملات نہیں سیدھے کرنے، ہمیں اللہ کا ڈر ہے۔ ہم تو اپنی تھوڑی بہت وظیفہ جو مقرر ہوتا ہے بمشکل اس میں گزارا کرتے ہیں، نہ ہم نے کوئی ختم پڑھانے ہیں جا کے، نہ ہم نے کوئی ارلم پرلم اس طرح کے معاملات کر کے اپنے معاملات سیدھے کرنے ہیں۔ ہم تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، ہم اپنا بھی دین و ایمان بچاتے ہیں اور ہم آپ کو بھی کہتے ہیں کہ بچ جائیں، بچائیں اپنا دین، بچائیں اپنا ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف لوٹ آئیں، یہی ہماری دعوت ہے۔ آئیں اللہ کی طرف، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ یہ اپنی مرضی سے راتیں جاگنے سے کامیابی نہیں ملنی، کامیابی ملنی ہے مکمل رسول کی تابعداری سے، مکمل طور پر نبی کی پیروی کرنے سے، مکمل طور پر نبی کی اتباع کرنے سے۔ یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو،
اوے مسلمانوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے عمل برباد نہ کرو۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے عمل برباد نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب سیدھا ہے کہ جو عمل تم نے اللہ کی اطاعت سے ہٹ کر کیا، رسول کی اطاعت سے ہٹ کر کیا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ہٹ کر چلے، وہ عمل تمہارے نزدیک مشقت محنت ہو سکتی ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اللہ رسول کی تعلیمات سے ہٹ کر عمل کرنے میں چاہے آپ لاکھ کہیں ہو جی کی حرجا، وہ یہ قرآن ہی پڑھا ہے، اور جناب یہ معاملہ اچھا ہی کام کیا، عبادت ہی کی ہے رات کو۔ اور میرے بھائی یہ مفتی عبد الرحمن صاحب نے نا بڑی اچھی بات کی ہے، اور حدیث کے مطابق بات بڑی کڑوی ہے، بات بڑی کڑوی ہے، بڑے ایمان والے بندے کو ہضم ہوگی، لیکن بات میرے بھائی حدیث کے مطابق سچی ہے۔ کیا سچی بات انہوں نے کی؟ انہوں نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عبادت ہی کی ہے، وہ یہ سن لیں، جو اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہیں، اگرچہ وہ اپنی نظر میں اچھا کام کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ عمل گناہ ہے، ان کا یہ عمل گناہ ہے، اور اتنا سخت گناہ ہے کہ شراب پینے سے بڑا گناہ ہے، زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ آپ کہیں گے دلیل دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اپنی مرضی سے عبادت کے طریقے مقرر کر کے اس پر چلنا، یہ بجائے عبادت کے یہ گناہ ہے، اور گناہ بھی ایسا کہ زنا سے بڑا گناہ، شراب سے بڑا گناہ۔ اور اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے، میں نے بھی پڑھے ہیں، ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید، اور سب سے بہترین طریقہ دنیا جہان میں جتنے طریقے پائے جاتے ہیں، جتنے مذہب پائے جاتے ہیں، جتنے عبادت کے رنگ، جتنی عبادت کے طریقے پائے جاتے ہیں، ان سب سے بہتر طریقہ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ اور پھر آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بدترین کام وہ ہے جو دین میں اپنی مرضی سے نیا جاری کیا جائے، گندہ ترین کام۔ شر کا معنی کیا ہے؟ برا۔ تو شر الامور، امر کی جمع امور ہے، جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، ان سب میں سے گندہ ترین کام، برا ترین کام وہ ہے جو اپنی مرضی سے نیا جاری کیا جائے، جو اپنی مرضی سے نیا نکالا جائے۔ وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور فرمایا کہ جو بھی نیا ایجاد کیا جائے کام وہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی کا ذریعہ ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے۔ یعنی وہ عبادت جسے آپ اپنی سمجھ کے مطابق عبادت کہتے ہیں، جسے آپ نئی چیز دین میں شامل کر کے سمجھتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں، نبی نے فرمایا وہ گندہ ترین کام ہے، وہ برا ترین کام ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول بھی یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ فرمایا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ وَإِن يَرَاهُ النَّاسُ حَسَنَةً، کہ ہر بدعت گمراہی ہے خواہ لوگ اسے اچھا سمجھیں۔ واضح کر دی بات انہوں نے کہ ہر نیا کام جو قرآن سے ثابت نہ ہو، جو حدیث سے ثابت نہ ہو، جو اللہ رسول کی پیاری تعلیمات نہ ہوں، وہ کام چاہے لوگ اچھا سمجھیں، وہ کام بدعت ہے اور گندہ ترین کام ہے، برا ترین دنیا جہان کا کام ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، دعوت فکر ہے، آئیں خالص دین کی طرف آ جائیں، جو قرآن کہتا ہے، جو پیارے نبی کا فرمان کہتا ہے، اللہ رسول کی جو پیاری سچی ستھری تعلیمات ہیں ان کی طرف پلٹ آئیں۔ ان کی طرف کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، نہ نماز کے لیے وقت ہے، نہ روزہ رکھنے کے لیے جی کام مشکل کرنا ہوں، رمضان آ رہا ہے نا، اللہ ہمیں سب کو مکمل روزے رکھنے کی توفیق دے۔ کیا ہوتا ہے؟ نہ نماز پڑھی جاتی ہے ہم سے، یار کپڑے نہیں صحیح، اور جناب یہ میں تھکیا کام تو آیا وہاں آرام کرنا ہے، یار جا تو پڑھیا آتا، چل میں تیرے مگر ہی آ رہا۔ رمضان آتا ہے سال کے بعد،
اور یار کام بڑا مشقت والا، میں نے مل میں اتنی گرمی میں کام کرنا ہوتا ہے، میں نے مزدوری کرنی، نہیں یار روزہ نہیں رکھا جاتا۔ اور اللہ دے بندے ہو، نہ نماز پڑھی جاتی ہے نہ روزہ رکھا جاتا، تو پھر لتر ہی پہنے قبر سے جا کے، پھر قبر میں جا کے فرشتوں نے الٹا ہی آپ کو لٹا کے آپ کو لتر پولا کرنا ہے۔ سیدھی باتیں میں کر رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا ہم ایکٹیو ہوں، تھوڑا سا ہوش کریں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ نماز پڑھی نہیں جاتی، روزہ رکھا نہیں جاتا، اور سال بعد چلے ہیں شب معراج جاگنے، سال بعد چلے ہیں شب برات جاگنے اپنی، اور وہ بھی وہ راتیں جن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم میں یہی ابھی آپ کو چند منٹوں میں بتانا ہے کہ جس کا کوئی مضبوط دلیل ہی کوئی نہیں ہے۔ شب معراج رات عبادت کرنے کی، صلاۃ التسبیح پڑھنے کی، شب برات رات عبادت کرنے کی، صلاۃ التسبیح پڑھنے کی، آتش بازی کرنے کی، حلوہ پوریاں تقسیم کرنے کی، قرآن پورے میں نبی اسلام کے ذخیرہ احادیث میں کوئی ایک صحیح سند کے ساتھ روایت موجود نہیں ہے۔ سیدھی بات میں کر رہا ہوں، کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کہ اس رات کو جاگنے سے یہ فضیلتیں ہیں یا عبادت کرنی چاہیے یا آپ نے کی ہو، نہیں۔ یعنی کہ جو 5 ٹائم اللہ بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو اس کے جواب ہمارے پاس کیا ہیں؟ کپڑے نہیں صحیح، تھکیا ہوا، کام بڑا ہے، گاہک کھڑے ہیں دکان پہ، بند کر کے جاواں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، سال بعد روزے آنے ہیں، مشقت بڑی ہے، کام بڑا مشکل ہے۔ یعنی جو اللہ نے عبادتیں فرض کی ہیں ان کا وقت نہیں ہے، ان کے لیے ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، وہ ہمیں مشکل لگتا ہے، مشقت لگتی ہے، اور جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کا کوئی وجود نہیں ہے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے لیے ہم بڑی شان و شوکت سے بازار سج رہے ہیں، کاؤنٹر بار لگ رہے ہیں، دکانوں سموسے نکالے جا رہے ہیں، اور جناب شب برات کی فلیکسیں بڑی خوبصورت لٹکائی ہیں، اور ایک مزین رنگ دیا گیا، اور جناب بڑا خوبصورت ایک رنگین مرحلہ لوگوں کے سامنے رکھا، شب برات، فیصلوں کی رات، اور جناب پتے جڑتے ہیں، پتے جڑتے ہیں، رزق تقسیم ہوتا ہے، پورے سال کی زندگیاں لکھی جاتی ہیں، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو اس رات عبادت کر لے اور اس کی وہ بدبخت بھی قسمت میں لکھا تو وہ خوش نصیب ہو جائے گا۔ چھڈو نمازاں نو ڈیلی کیوں پڑھنیاں 5 نمازاں، کس نے پھر ڈیلی چھڈو روزے، بس ٹھیک ہے سال میں 1-2 راتیں جاگیں تے اللہ اللہ تے خیر صلاح۔ یعنی اتنی مزین کر کے اور جھوٹی روایتوں سے اخباریں بڑی ہوئی ہیں، ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر من گھڑت اور ضعیف روایتیں بیان کر کے لوگوں کو اصل چیز سے پیچھے کیا جا رہا ہے، اصل دین سے پیچھے کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کی بغیر دلیل جو باتیں ہیں، جو کمزور ضعیف من گھڑت عبادتیں ہیں، ان کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ ڈر جائیں اللہ سے، خوف کھائیں اللہ کے غضب سے، اور ڈر جائیں اس وقت سے پہلے جب فرشتہ آپ کی جان نکال لے گا اور اللہ پوچھے گا کہ بتا میرے دین کا بیڑا غرق کرنے والا تو تھا، کس وجہ سے تو نے ایسا کیا؟ جو دین میں نے بھیجا، جس دین کے لیے نبی نے پتھر کھائے، جس دین کے لیے نبیوں نے ماریں کھائیں، جس دین کے لیے خالص اور سچے دین کے لیے نبیوں نے لوگوں سے گالیاں سنی، تانے سنے، اس دین کی تجھے پرواہ نہیں تھی، اس دین کی تجھے فکر نہیں تھی، اس دین کی تجھے کوئی فکر اور اہمیت کا نہیں پتا تھا، اور چلا تھا تو اپنی مرضی سے باتیں کرنے اور من گھڑت چیزوں کے پیچھے چلنے۔ میرے بھائیوں، یہ ہاتھ جوڑتا ہوں، میں بڑی عاجزانہ گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے خالص دین کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے لیے قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں، نبی پاک کی حدیث پڑھا کریں، اور صحیح جو دین ہے اس پر عمل کریں، چھوڑ دیں یہ رسم و رواج، چھوڑ دیں یہ بدعات و خرافات، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ مختصر سے عرصے میں آپ کو اس کی حقیقت بتا دیتا ہوں۔ یہ جو شب برات کے حوالے سے روایتیں پیش کی جاتی ہیں، ایک یہ کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، من گھڑت روایت ہے، موضوع روایت ہے۔ دوسری روایت پیش کی جاتی ہے، نبی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے جی، عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر، اچانک رات کو اٹھے، قبرستان گئے، بقیع میں گئے، حضرت عائشہ بھی پیچھے گئیں، جا کر جب آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے، کیوں اس طرح گھبرائی ہوئی ہو، کیا تمہیں یہ سوچ تھی کہ اللہ رسول تم پر ظلم کریں گے؟ یعنی ان کی سوچ تھی کہ پتہ نہیں مجھ سے میرے گھر سے اٹھ کے کسی اور بیوی کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے میں تمہاری باری تھی تو میں نے تمہارے گھر، میں تو یہ بقیع میں آیا تھا، اور وہاں پر پھر ساتھ یہ الفاظ ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے
کہ یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی شبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے، پھر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ ضعیف روایت ہے۔ ترمذی نے خود، امام ترمذی جنہوں نے یہ روایت درج کی ہے، وہ خود اس روایت کے آخر میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور مزید لکھتے ہیں کہ یہ روایت میں نے اپنے استاذ امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس لے کر گیا اس کی مضبوطی اور سند چیک کرنے کے لیے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس کے راوی مجہول ہے، اس کے راوی ضعیف ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ جب شبان کی 15ویں رات آئے تو اس کا قیام کرو، اگلے دن روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کی شام سے اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے، پھر اللہ پوچھتا ہے کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں، کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں، کیا کوئی بیمار ہے کہ میں اسے عافیت دوں، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اسے عطا کروں، کیا کوئی ہے۔ اللہ ساری رات آوازیں لگاتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ضعیف روایت ہے، جھوٹی من گڑت باطل روایت ہے۔ بلکہ اس کی بجائے یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور اللہ پوچھتا ہے کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے مغفرت مانگنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے اپنی حاجات مجھ سے مانگنے والا، یہ میرے بھائی یہ سال کی کسی ایک رات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، باوضو کھڑا ہوں، صحیح مسلم میں روایت ہے اللہ ہر روز آسمان دنیا پر آتا ہے۔ ہر روز اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت آسمان دنیا پر آ کر یہ اعلانات کرتا ہے، اور اس کو آپ نے جوڑ دیا سال کے بعد ایک رات سے، کیسا ظلم ہے یار۔ جو فضیلت ہر روز کی تھی اسے جوڑ دیا سال بعد، بس مطلب تو وہی ہے نا پھر کہ کوئی لوڑ نہیں ڈیلی محنت مشقت، ڈیلی تہجد پڑھن کی ضرورت نہیں، ڈیلی اٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس سال بعد ایک دفعہ اٹھو، تقدیراں لکھیاں گئیاں، پتے جڑ گئے، سارے معاملہ سیدھے ہو گئے، رزق لکھے گئے، سال دا پورے معاملہ سیدھے ہو گئے بس۔ یعنی یہ پورے ہر روز کے ساتھ یاد رکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر روز یہ فضیلت ہے، اس کو سال کی ایک رات کے ساتھ خاص نہ کریں۔ اسی طرح ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے حضرت علی سے مروی کہ انہوں نے ذکر کیا، حضرت علی نے اس روایت میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شبان کی 15ویں رات میں 14 رکعت پڑھی، اس کے بعد کچھ سورتوں کی تلاوت کی، پھر فرمایا کہ جو شخص اس طرح کرے جیسا کہ میں نے کیا، یعنی 14 رکعتیں پڑھے اور پھر کچھ سورتوں کی تلاوت کرے، تو اسے 20 مقبول حجوں اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اللہ تک خیر صلاح، 20 سال دی عبادت ہوگی ایک رات، 20 سال دے روزے بھی رکھے گئے، 20 سال کی نمازوں کا ثواب بھی مل گیا، بس ان رات جاگ لیا، 20 سال تسی فری ہو، 20 سال جناب تسی کچھ نہیں کرنا۔ موضوع روایت ہے، جھوٹی من گھڑت باطل روایت ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموضوعات، ان کی ایک کتاب ہے جن میں انہوں نے ساری موضوعات من گھڑت باطل روایتیں جمع کی ہے، اس کتاب میں امام ابن جوزی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، یعنی موضوعات کے اندر من گھڑت روایتوں کے اندر۔ اسی طرح 5ویں جو ہے نا وہ روایت پیش کی جاتی ہے، یہ صلاۃ الالفیہ کے نام سے، کہ یہ بھی حضرت علی سے کی طرف منسوب کی جاتی ہے، مطلب وہ تو بری ہیں جھوٹی باتیں جو ان کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت علی سے روایت کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اس رات یعنی شبان کی 15ویں رات 100 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 10 بار پڑھے، یعنی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور بعد میں 10 دفعہ سورہ اخلاص، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری کر دیتا ہے۔ اگر وہ لوح محفوظ میں بدبخت لکھا گیا تو اللہ اسے مٹا کر خوش نصیب لکھ دیتا ہے، اور اس کے آئندہ آنے والے ایک پورے سال کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ اللہ اللہ تک خیر صلاح، سال بننے، یعنی وہی بات کہ بدبخت تھا تو خوش نصیب ہو گیا ہے، ہر حاجت بھی پوری ہوگی ایک رات جاگنے سے اور عبادت کرنے سے، اور جناب آئندہ پورا سال چھری پھیر کے رکھو، بے ایمانی کرو، رج کے جو مرضی ہے، گناہ ہی نہیں لکھا جانا، پورا سال اگلا گناہ نہیں اس کے لکھے جاتے۔ اللہ معاف فرمائے، ایسا کیسا دین ہے، ایسا دین، ایسا کوئی ذہن کوئی تسلیم کرتا ہے کہ اللہ کہے کہ کوئی بندہ چوری کرے اس کی چوری نہیں لکھی جائے گی، کوئی بندہ بے ایمانیاں کرے اس کی بے ایمانی، من گھڑت روایت ہے، جھوٹی روایت ہے۔ اور دین تو کہتا ہے کہ جس نے ایک ذرہ برابر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہ ایک ذرے برابر بھی کسی نے گناہ کیا
وہ قیامت کے دن اپنے سامنے دیکھے گا، ایک ذرے برابر کسی نے نیکی کی اس کا اجر قیامت کے دن اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ تو کہتا ہے ایک ذرے کا بھی حساب ہونا ہے، ایک ذرے کا بھی نیکی گناہ کا تولا جانا ہے ترازو کے اندر۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے میزان قائم کرنا ہے، اور یہاں پر اس طرح کی جھوٹی روایتیں سنا کے بیڑا غرق کر دیا امت کا، امت کو گمراہ کر دیا، امت کو اصل دین سے ہٹا دیا، اور امت کو بدعملی کا جو ہے وہ جواز پیش کر دیا۔ نہ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہوتا۔ آئیے خالص دین کی طرف لوٹ آئیں، خالص دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جس کی ذمہ داری بھی اللہ نے اٹھائی ہے، اور صاف دین ہے، ستھرا دین ہے، سچا دین ہے، اس کی طرف آ جائیں۔ چھوڑ دیں بدعات کو، چھوڑ دیں خرافات کو، چھوڑ دیں رسومات کو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔